پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو شرازہ بکھرتا جا رہا ہے، لیکن اس پورے عمل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام عوام، مہنگائی اور حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور بجٹ آنے والا ہے، بجٹ میں مزید مہنگائی ہوگی، اور چونکہ ایشوز اس وقت عمران خان ان کی لیڈرشپ اور ان واقعات سے ہی ابھی تک ہم باہر نہیں آ سکے. ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ اسد عمر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کا عہدہ تھا اور پارٹی عہدہ تھا اس سے استعفیٰ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ کرنے ہوں گے. چیف جسٹس صاحب بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں بہتر معاملات میں بہتری لانے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی تھی یہ سب کچھ ہونے سے پہلے کہ کسی طرح معاملات بہتری کی طرف جا سکیں. ابھی بھی ظاہر ملک کے حالات کے اوپر دوست ممالک کو بھی تشویش ہے اور اقوام متحدہ بھی اس پہ لکھ چکا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ڈائلاگ کا راستہ بچا ہے اور جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور خانزادہ چٹان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کوئی اس پورے عمل میں اپنا انپٹ دے پائیں گے، کوئی بہتری آئے گی تاکہ یہ معاملہ اب یہاں ختم ہو؟ آگے الیکشنز میں جانا ہے، ان سب چیزوں کے لیے آپ لوگوں کا مل بیٹھنا بہت ضروری ہے. کوئی امید باقی ہے؟ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں سے کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا دوبارہ؟ دیکھیے جی، اس ملک کے مسائل کے لیے تو پاکستان کی سیاستدان ہمیشہ مل بیٹھے ہیں، اور جب بھی مل بیٹھ جاتے ہیں تو ملک کو بحرانوں سے نکالتے ہیں. بنگلہ دیش کے ٹوٹ جانے کے بعد وہ مل بیٹھ گئی، ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. مشرف کے دور میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پیرٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. لیکن جب سیاستدان مل بیٹھ گئے تو انہوں نے سارے مسائل پہ قابو پا لی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو تھا وہ انہوں نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا، اور ہمارے پاس میں بہت سارے اختلافات تھے. پی ڈی ایم بھی ٹوٹ گیا تھا، ہم اور این پی والی پی ڈی ایم سے نکل گئی تھی. لیکن جب ہم نے دیکھ لیا کہ ملک ایک ریڈ لائن تک پہنچ گیا ہے اور ملک کی معیشت بالکل تباہ ہو چکا ہے، تو ہم سارے مل بیٹھ گئے اور وہ جو نااہل تھوڑا تھا اس کو نکال دیا. لیکن اگر آپ کا مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا ہے تو ایسے بندے کے ساتھ بندہ کیسے بیٹھ جائے گا جنہوں نے ملک کے شہداء کی تصویروں کے بے حرمتی کی ہیں، جنہوں نے کوٹ کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا، جنہوں نے پاکستان کے ہر شہر میں جو فوج کی تنصیبات ہیں اس پہ حملے کیے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور نہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ وہ پارن ایجنڈے پہ ہے. ان کے جو پارٹی فنڈنگ ہے اس میں 352 ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پیسہ دیا ہے، اس کو 37 غیر ملکیوں نے اس کو پیسہ دیا ہے. تو خانزادہ صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، یہ بات ہے، مان لیتے ہیں، عدالت موجود ہے، ذرا وہاں سے فیصلے ہوں گے، پتہ چل جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اگر پابندی لگتی ہے تو بھی، نہیں لگتی تو بھی کیس ذرا وہ الیکشن میں جائے گی. سیکنڈ یہ کہ اس پورے عمل میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے نا کہ جو ایک فارورڈ بلاک جہانگیر ترین ایکٹیو ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ آپ کو جوائن کر رہے ہیں پی ٹی اے چھوڑنے کے بعد، کچھ ہو سکتا ہے 2-4-6 دن کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف جائیں، جہاں بھی جائیں. تو یہ لوگ تو قابل قبول، وہی لوگ جو پی ٹی آئی کا حصہ تھے اب ادھر آ گئے. تو ان لوگوں یا یہ جو فارورڈ بلاک ہوگا اس کو کی اونرشپ لیں گے، ان کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی بھی اس طرح کا بندہ قابل قبول نہیں ہوگا جو اس عمل میں شامل ہے، جو فوج کی تنصیبات پہ جن لوگوں نے حملے کیے ہیں، جن لوگوں نے ہمارے شہداء کی تصویروں کی بھی حرمتی کی ہیں. ویسے تو ہر سال جب الیکشن آ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر سے ادھر آتا ہے، یہ عمل تو چلتا رہتا ہے. لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں اس کے ساتھ ہم بالکل ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل کلیئر، آپ یعنی فارورڈ بلاک کے ساتھ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ بھی آگے نہیں بڑھیں گے؟ اگر وہ ہم خیال جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ کیوں آگے نہیں بڑھیں گے؟ ہم تو مفاہمت والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، مفاہمت ہے. آپ وہ لوگ جو پی ٹی اے چھوڑ چکے ہیں وہ اگر لوگوں کے ساتھ جو دہشت گردی میں شامل ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نہیں بڑھیں گے. آپ کلیئر پالیسی ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے خانزادہ صاحب. آصف باجوہ صاحب گفتگو آپ سن رہے تھے. ایک تو سب سے بڑا ٹاسک ذرا مہنگائی ہے، آگے اپنے الیکشنز میں جانا ہے، الیکشن میں کیسے جائیں گے. پھر دوسرا یہ کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے جہانگیر ترین گروپ ایکٹیو ہو گیا، کچھ لوگ ذرا آپ کی طرف آئیں گے، کچھ چٹان صاحب کو جوائن کر بھی رہے ہیں، کچھ آگے چل کے جوائن کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تو ہم ویلکم کریں گے.
پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ اگر کالعدم قرار دے دی جاتی ہے پارٹی تو ظاہر ہے اس کے بعد معاملہ دیکھے جائیں گے. فی الوقت اگر اسی اس میں آگے بڑھتی ہے تو ظاہر ہے ان کی لیڈرشپ اس وقت ان کے اوپر مقدمات ہیں, کچھ جیلوں میں ہیں, کچھ جو رہا ہوئے ہیں تو وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی بہتری, کوئی ڈائلاگ, کوئی امید نظر آ رہی ہے تاکہ چیزیں سموتھ ہو جائیں, بہتری کی طرف جائیں, اور آگے بجٹ بھی آپ نے پیش کرنا ہے, آئی ایم ایف سر پہ کھڑا ہے, ملک میں عام عوام جو ہیں ان کو ریلیف نہیں مل رہا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اوپر پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز کی بڑی گہری نظر ہے جی. اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کی بھی بہت گہری نظر ہے. دیکھیں اس وقت جو فوج ہے وہ ملک کی ایک قصاص ہے, امپورٹنٹ چیز ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے اوپر عمران نیازی صاحب نے پری پلانڈ اٹیکس کروائے, اور اٹیکس جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے اپنی پارٹی کی جو ایلیٹ کلاس کی خواتین تھیں ان کو فرنٹ فٹ پہ بھجوا کر, اور آج تو وہ جو لیٹسٹ طریقہ کار ہے ڈیو جو فرینزک ہے اس کے طریقے سے جو اعجاز چودھری صاحب, مراد راز صاحب, میاں اسلم اقبال صاحب صحیح. اور حماد اظہر صاحب, یہ سب لوگ جو تھے یہ گائیڈ کر رہے تھے ان خواتین کو, اور کتنی کتنی کالز کی گئیں, کیا کیا وہاں پہ آرڈر کیے گئے. یہ سب چیزیں جب عوام کے سامنے آ رہی ہیں تو اب جو یہ دیکھیں اس بات سے کوئی شک نہیں ہے کہ آج عام آدمی کا جو ایشو ہے وہ ضرور مہنگائی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور مہنگائی کے اوپر قابو بھی نہیں پایا جا سکا. چاہے ہم یہ کہیں کہ یہ ساری پالیسیاں جو ہیں یا آج کا جو رزلٹ ہے یہ عمران نیازی کی گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں, لیکن میں نے اس سے پہلے بھی سیگمنٹ میں جو بات کی, جی. ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہم سیاست نہیں بچا رہے, ہم ریاست بچا رہے ہیں. اور آج پاکستان کا غریب آدمی اس کو یہ چیز ریئلائز ہونے جا رہی ہے, اس کو یہ اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ عمران نیازی صاحب نے عام آدمی کے ساتھ, غریب عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کیا اور اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا. اور آج لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ یہ واقعی جو مہنگائی ہوئی تھی, جو یہ انہوں نے پیٹرول کو 10 روپے لیٹر کم کیا تھا اور ڈالر کو جہاں پہ لے کے جانا تھا وہاں لے کر کے نہیں گئے تھے, اور اسی ایم او یو سے جو بیک آؤٹ کیا, جی. آج تک آئی ایم ایف ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آج عام آدمی کی بھی سوچ یہی ہے کہ درست ہے کہ مہنگائی بھی ہے, ہم قابو بھی نہیں پا سکے, لیکن جو عمران نیازی نے اپنے آپ کو اقتدار سے باہر ہونے کے بعد پاکستان کو جو ایسی کی تیسی کر دی ہے, جو پاکستان کی اللہ معاف کرے جو کہتے ہیں نا بینڈ بجا دی ہے, وہ تو ہمارا دشمن ملک انڈیا میں یہ شادیاں بجائے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کروڑوں اربوں ڈالر بھی خرچ کر کے پاکستان کے لیڈر نے جو ہمارے لیے کیا ہے, پاکستان کی آرمی کے خلاف جو کیا ہے, عوام کو سوری اس حد تک گمراہ کیا ہے, اس حد تک لوگوں کا برین واش کر دیا ہے, تو ان کو اپنی فوج کے اس میں باجوہ صاحب کوئی شک نہیں, اس میں اس کا رزلٹ ظاہر آ رہا ہے, آپ کے سامنے یہ چیزیں لوگ چھوڑ رہے ہیں جس طرح بتا رہے ہیں, اور ظاہر ہے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. پھر آگے ووٹنگ ہوگی, الیکشنز ہوں گے, پتہ چل جائے گا, لوگ عدم اعتماد کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, غصے کا اظہار کریں گے, تو وہ تو اس میں سمجھ آ جائے گی. لیکن الیکشنز میں جانے کے لیے آپ کے پاس ظاہر آپ نے کہا کہ اپنی حکومت یا پارٹی نہیں بلکہ ریاست بچائی, ملک بچایا اور ڈیسیجن لیے. اب بجٹ ہے, بجٹ میں بھی چیزیں آپ کو مہنگی کرنی پڑیں گی. آئی ایم ایف کا آپ نے یہ بالکل آج بھی اور کل بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی یہ اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے, اور جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ان کی بھی, کہ ہم ایسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو جو 1 سال اور 2-3 ماہ سے ہم کوئی ریلیف نہیں دے پا سکے, ہم ایسی پلاننگ کر رہے ہیں, ایسے انتظامات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو یہ جو مہنگائی کا ایک جن ہے اس بوتل کو بند کریں گے, اور یقینی طور پہ جو 9 جون کا بجٹ ہے وہ پچھلے سال کے بجٹ سے بالکل مختلف ہوگا,
किसी किस्म के नए टैक्सेस में भी नहीं लगाए जाएंगे और आवाम को ठीक। रिलीफ भी और दिया इसमें जाएगा। भाई साहब एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा, चूँकि वक्त भी कम है, फिर मैं चट्टान साहब की तरफ जाऊँगा कि बजट के फौरी बाद इलेक्शंस अपने टाइम पे हो जाएंगे, या लगता है आपको कि 2023 में इलेक्शंस का साल? नहीं, यकीनी तौर पे पीडीएम का ये कहीं भी ये प्लान नहीं है कि हम जो 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 हमारी पार्लिमान का जो टाइम पीरियड है हम उससे आगे इंशाल्लाह आज तक तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, हम उससे आगे नहीं जाएंगे, हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक। और इंशाल्लाह हाँ इलेक्शन 2023 में ही और वक्त पे होंगे। चढ़ान साहब, इलेक्शन ज़ाहिर होते हैं, अभी बजट पेश करना है, बजट अब कैसा होगा आपको पता ही है, चीज़ें कितनी मुश्किल हो रही हैं, लेकिन इन सब इश्यूज़ में जो एक इंटरनेशनली भी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बिल्ड हो रहा है दोस्त मालिक की तरफ से भी, वो इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इसको जो भी आप नाम दे दें, लेकिन ज़ाहिर अफरा तफरी है, आप हम सब परेशान हैं, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। आम आवाम की जो तरजीहात हैं उसके ऊपर ना आप फोकस कर पा रहे हैं, ना आप अपने हल्के में जा पा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ज़ाहिर है हम जब इन इश्यूज़ में उलझे रहेंगे, आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है, रोड मैप नज़र आ रहा है, या हुकूमत के पास कोई ऐसा बजट आपको लगता है कि कोई रिलीफ, जिस तरह बाजवा साहब कह रहे थे, इंडिया दे रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं कोई स्पेशल पैकेज, जिससे पहले सस्ता आटा, बहुत सारी चीज़ें की भी गई, तो आवाम को कोई रिलीफ मिल सके अगले 3-4-6 महीने के लिए? बिल्कुल जी, आवाम को रिलीफ भी इंशाल्लाह ताला मिलेगा, और हमने साबित कर दिया कि एक साल IMF के बगैर हमने इस मुल्क को चलाया। जो हर रात टॉक शोज होते थे कि मुल्क इस हफ्ते दिवाला होने वाला है और इस हफ्ते खुदा न खास्ता बैंक करप्ट होने वाला है, और इमरान खान भी कहता था कि बस इस हफ्ते श्रीलंका बन जाएगा, बन जाएगा। महंगाई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। महंगाई जब से यूक्रेन और रशियन वार हुआ है, इससे पहले कोविड आया था, तो ये पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान के साथ ये हुआ कि पाकिस्तान में सैलाबें आ गई, और सैलाबों की वजह से $30 अरब जो है वो तो सरकारी तौर पे हमारी नुकसानात हुई, और जो कड़े फसलें तबाह हो गई, और मवेशी लोगों के तबाह हो गए, और लोगों के जो अमलाक तबाह हो गई, इसको मिला के पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला आप देख ली कि पूरी दुनिया वो पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं, मुल्क आगे बढ़ रहा है, और हम सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का जो इंटीग्रेशन है इस तरफ जा रही है। और हमारे पाकिस्तान का पूरा फोकस जो है वो एड पे नहीं है, हमारा जो पूरा फोकस है वो ट्रेड पे है, और ट्रेड भी पूरा फोकस ट्रेड पे है, और होना भी चाहिए ट्रेड के ऊपर। अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए। वक्त खत्म हुआ, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान को ज़ाहिर ट्रेड की ज़रूरत है, और उसके वाले से आपको काम करना होगा। मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा, और माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिल बैठे हैं, डायलॉग करें, अच्छा बजट होगा, मयारी बजट होगा तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम खुशहाल होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग मिल बैठें, और ताकि पाकिस्तान वापस ट्रैक पे आ सके। ट्रेड बहुत ज़रूरी है, और ट्रेड के लिए ज़्यादा साजगार माहौल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन्वेस्टर्स भी आएँ, और पाकिस्तान के वो लोग जो यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी काम करने का मौका मिल सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।